السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں عزا خان آج آپ سب کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوئی ہوں۔ آج میرا موضوع ہے سورہ نساء کی تفصیل۔ یہ قرآن مجید کے چوتھے پارے سے شروع ہوتی ہے اور قرآن مجید کی تیسری بڑی سورت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی آج تفصیل آپ کے سامنے حاضر کروں گی۔ غور سے سماعت فرمائیں ناظرین۔ انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگے تو شروع سے آخر تک اسے ضرور سنیں اور انشاءاللہ سننے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اللہ ہم سب کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ شروع کرتے ہیں۔ سورہ نساء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ سورہ نساء مدنی ہے، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس میں 170 آیتیں اور 24 رکوع ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ تعالی۔ تفصیل بیان ہے۔ لہٰذا حکمت الہیہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے جن کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا تھا، انسان کی ابتدائے پیدائش کا بیان کر کے قدرت الہیہ کی عظمت کا بیان فرمایا گیا۔ سبحان اللہ تعالی۔ اور پھر حکمت الہیہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بائیں پسلی ان کے خواب کے وقت نکالی اور ان سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا۔ چونکہ حضرت حوا بطریق توالد معمولی پیدا نہیں ہوئی، اس لیے وہ اولاد نہیں ہو سکتی۔ جس طرح کہ اس طریقے کے خلاف جسم انسانی سے بہت سے کیڑے پیدا ہوا کرتے ہیں، وہ اس کی اولاد نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ۔ خواب سے بیدار ہو کر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس حضرت حوا کو دیکھا تو محبت جنسیت دل میں معجزن ہوئی۔ ان سے فرمایا، تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا، عورت۔ فرمایا، کس لیے پیدا کی گئی؟ عرض کیا، آپ کی تسکین کی خاطر۔ تو آپ ان سے مانوس ہوئے، انہیں قطع نہ کرو۔ حدیث شریف میں ہے، جو رزق کی کشائش چاہے اس کو چاہیے کہ صلح رحمی کرے اور رشتہ داروں کے حقوق کی رعایت رکھے۔ شان نزول: ایک شخص کی نگرانی میں اس کے یتیم بھتیجے کا کثیر مال تھا۔ جب وہ یتیم بالغ ہوا اور اس نے اپنا مال طلب کیا تو چچا نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کو سن کر اس شخص نے یتیم کا مال اس کے حوالہ کیا اور کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی اپنے حلال مال، یتیم کا مال جو تمہارے لیے حرام ہے اس کو اچھا سمجھ کر اپنے ردی مال سے نہ بدلو،
کیونکہ وہ ردی تمہارے لیے حلال و طیب ہے اور یہ حرام خبیث، اور ان کے حقوق کی رعایت نہ رکھ سکو گے۔ سبحان اللہ تعالی۔ اس صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر خیر تھا، آدم و حوا کا ذکر خیر تھا، اور آپ کی تفصیل بیان تھی، اور اللہ رب العزت نے حقوق عطا کیے ہیں کچھ، کہ یتیم کے مال کو نہ مارا جائے، یتیم سے صلح رحمی کی جائے، اس کا ذکر خیر تھا۔ آگے کی آیت ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اللہ فرماتا ہے اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، 2 اور 3 اور 4۔ پھر اگر ڈرو کہ 2 بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی کرو، یا کنیزیں جن کے تم مالک ہو، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ اللہ اس کی تفصیل بیان یہ ہے، مسئلہ اس آیت میں معلوم ہوتا ہے کہ آزاد مرد کے لیے ایک وقت میں 4 عورتوں تک نکاح جائز ہے، خواہ وہ حرہ ہو یا اما یعنی باندی۔ مسئلہ تمام امت کا اجماع ہے کہ ایک وقت میں 4 عورتوں سے زیادہ نکاح میں رکھنا کسی کے لیے جائز نہیں سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یہ آپ کے خصائص میں سے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص اسلام لائے، ان کی 8 بیویاں تھیں، حضور نے فرمایا ان میں سے 4 رکھنا۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ غیلان بن سلمہ سقفہ اسلام لائے، ان کی 10 بیویاں تھیں، وہ 7 مسلمان ہوئی، حضور نے حکم دیا ان میں سے 4 رکھو۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ بیویوں کے درمیان عدل فرض ہے، یعنی بیویوں کے درمیان انصاف کرنا، ان کو برابر کا حقوق دینا، یہ مومن بندے پہ فرض ہے۔ نئی پرانی باکرہ سیبہ سب اس استحقاق میں برابر ہیں، یعنی پرانی بیوی ہو یا نئی ہو، یہ تمام حقوق میں برابر ہیں۔ یہ عدل لباس میں، کھانے پینے میں، سکنی یعنی رہنے کی جگہ میں، اور رات کو رہنے میں لازم ہیں۔ ان امور میں سب کے ساتھ یکساں سلوک رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مہر کی مستحق عورتیں ہیں، نہ کہ ان کے اولیاء، اور اگر اولیاء نے مہر وصول کر لیا ہو تو انہیں لازم ہے کہ وہ مہر کے مستحق عورت کو پہنچا دیں۔ مسئلہ عورتوں کو اختیار ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو مہر کا کوئی جزو ہبہ کریں یا کل مہر، مگر مہر بخشوانے کے لیے انہیں مجبور کرنا، ان کے ساتھ بدخلقی کرنا نہ چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طبنا لکم فرمایا، جس کے معنی ہے کہ دل کی خوشی سے معاف کرنا، یعنی اگر چاہے کہ اپنے شوہر پہ اپنا مہر معاف کر دے تو وہ اپنی رضا اور خوشنودی کے ساتھ معاف کر سکتی ہے، لیکن جبراً شوہر اسے کہے کہ وہ اپنی رضا سے اسے معاف کرے تو یہ جائز و حق نہیں ہے۔ سبحان اللہ تعالی۔ دوسری آیت میں ذکر ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ووارثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس
मिन बादी वसीयती यूसी बिहा औ दईन आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ। तर्जुमा: वो जो यतीमों का माल नाहक खाते हैं वो तो अपने पेट में नीरी आग भरते हैं। अल्लाहु अकबर। और कोई दम जाता है कि भड़कते धड़े में जाएंगे। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है तुम्हारी औलाद के बारे में, बेटे का हिस्सा दो बेटियों बराबर है। फिर अगर नीरी लड़कियां हों अगरचा 2 से ऊपर तो उनको तुर्के की 2/3, और अगर एक लड़की हो तो उसका आधा, और मैयत के माँ बाप को हर एक को उसके तुर्के से छठा अगर मैयत की औलाद हो। फिर अगर उसकी औलाद ना हो और माँ बाप छोड़ें तो माँ का 1/3। फिर अगर उसके कई बहन भाई हों तो माँ का छठा हिस्सा। बाद इस वसीयत के जो कर गया और दैन के तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे, तुम क्या जानो कि इनमें कौन तुम्हारे ज़्यादा काम आएगा। अल्लाहु अकबर। बेशक औलाद का कितना हिस्सा है माल में, इसका ज़िक्र इस आयत में वारिद है। तफसील बयान: अगर मैयत ने बेटे बेटियां दोनों छोड़ी हों तो यानी दुख्तर का हिस्सा पसर से आधा है, और अगर मरने वाले ने सिर्फ लड़के छोड़े हों तो कुल माल उनका या 2। इससे मालूम हुआ कि अगर अकेला लड़का वारिस रहा हो तो कुल माल उसका होगा, क्योंकि ऊपर बेटे का हिस्सा बेटियों से दुगना बताया गया है। तो जब अकेली लड़की का निस्फ हुआ तो अकेले लड़के का इससे दूना होगा, और वो कुल है। ख्वाह लड़का हो या लड़की, इनमें से हर एक को औलाद कहा जाता है, यानी सिर्फ माँ बाप छोड़े। और अगर माँ बाप के साथ ज़ौज या ज़ौजा में से किसी को छोड़ा तो माँ का हिस्सा ज़ौज का हिस्सा निकालने के बाद जो बाकी बच्चे उसका 1/3 होगा, ना कि कुल का 1/3। यानी माँ का हिस्सा देने के बाद जो हिस्सा बचेगा उसका 1/3 हिस्सा औलाद का होगा। सगे ख्वाह सौतेले और एक ही भाई हो तो वो माँ का हिस्सा नहीं घटा सकता, क्योंकि वसीयत और दीन यानी कर्ज विरसे की तकसीम से मुक़द्दम है, और दैन वसीयत पर भी मुक़द्दम है। हदीस शरीफ में है इन्न दैना क़ब्ल वसीयह, इसलिए हिस्सों की तयन तुम्हारे राय पर नहीं छोड़ी गई। सुबहान अल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पे हुकूक़ औलाद का ज़िक्र करता हुआ बयान करता है। मौला आगे सूरे है वला तन के हु, आगे आयत है वला तन के हु मा नकाहा आबाउकुम मिनन निसाई इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नहु काना फ़ाहिशतन व मक़ता व साअ सबीला। हुर्रिमत अलैकुम उम्माहातुकुम व बनातुकुम व अख़ावातुकुम व अम्मातुकुम व ख़ालातुकुम व बनातुल अख़ी व बनातुल उख़्ती व उम्माहातुकुम अल्लाती अर्ज़ानकुम व अख़ावातुकुम मिनर रज़ाअति व उम्माहातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दख़लतुम बिहिन्न फ़इन लम तकुनु दख़लतुम बिहिन्न फ़ला जुनाहा अलैकुम व हलाइलु अबनाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम व अन तजमअू बैनल अख़्तैनी इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नल्लाहा काना गफ़ूरर रहीमा। तर्जुमा: और बाप दादा की मनकूहा से निकाह ना करो मगर जो हो गुज़रा वो बेशक बेहयाई और गज़ब का काम है, और बहुत बुरी राह हराम हुई तुम पर तुम्हारी माएँ और बेटियाँ और बहनें और फूफियाँ और खालाएँ और भतीजियाँ और भांजियाँ, और तुम्हें माएँ जिन्होंने दूध पिलाया, और दूध की बहनें और औरतों की माएँ, उनकी बेटियाँ जो तुम्हारी गोद में हैं, उन बीबियों से जिनसे तुम सोहबत कर चुके। फिर अगर तुमने उनसे सोहबत ना की हो
تو ان کی بیٹیوں میں حرج نہیں، اور تمہاری نسلی بیٹوں کی بیوی اور 2 بہنیں اکٹھی کرنا، مگر جو ہو گزرا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ تعالی۔ اور حرام ہے شوہردار عورتیں مگر کافروں کی عورتیں جو تمہارے ملک میں آ جائیں۔ اس آیت میں ذکر ہے جن رشتوں سے نکاح ناجائز و حرام ہے، ان کا ذکر اس آیت میں قرار دیا گیا ہے۔ تفصیل بیان ہے، غور سے سماعت فرمائیں۔ کھلانے پہنانے میں، بات چیت میں، بدخلقی یا صورت ناپسند ہونے کی وجہ سے تو صبر کرو اور جدائی مت چاہو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس کے بعد جس قدر عورتیں حرام ہیں ان کا بیان فرمایا جاتا ہے، ان میں تو 7 نسب سے حرام ہیں، اور ہر عورت جس کی طرف باپ یا ماں کے ذریعے سے نسب رجوع کرتا ہو، یعنی دادیاں نانیاں، خواہ قریب کی ہوں یا دور کی، سب مائیں ہیں اور اپنی والدہ کے حکم میں داخل ہیں۔ پوتیاں نواسیاں کسی وجہ سے کسی درجے کی ہوں، بیٹیوں میں داخل ہیں، یہ سب سگی ہوں یا سوتیلی۔ ان کے بعد ان عورتوں کا بیان کیا جاتا ہے جو سبب سے حرام ہیں۔ دودھ کے رشتے، شیر خواری کی مدت میں قلیل دودھ پیا جائے یا کثیر، اس کے ساتھ حرمت متعلق ہوتی ہے۔ شیر خواہی کی مدت حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک 30 ماہ اور صاحبین کے نزدیک 2 سال ہے۔ شیر خواری کی مدت کے بعد جو دودھ پیا جائے اس سے حرمت متعلق نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے رضا شیر خواری کو نسب کے قائم مقام کیا ہے، اور دودھ پلانے والی کو شیر خوار کی ماں اور اس کی لڑکی کو شیر خوار کی بہن فرمایا۔ اسی طرح دودھ پلائی کا شوہر شیر خوار کا باپ اور اس کا باپ شیر خوار کا دادا ہے۔ یہاں صرف محرمات بالسحر کا بیان ہے۔ 3 ذکر فرمائی گئی: بیویوں کی مائیں، بیویوں کی بیٹیاں اور بیٹوں کی بیویاں۔ بیویوں کی مائیں صرف عقد نکاح سے حرام ہو جاتی ہیں، خواہ وہ بیویاں مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ۔ یعنی ایسے رشتے جو خون کے ہوں، جن سے خون کا رشتہ ہوتا ہے، وہ رشتے ان کو نکاح میں نہیں لیا جا سکتا، جیسے بھانجی ہو گئی، بھتیجی ہو گئی، چچا ہو گئے، ماموں ہو گئے، ان تمام سے نکاح ناجائز و حرام ہے۔ یا وہ ماں جسے دودھ پیا ہو، اس ماں سے نکاح جائز و حرام ہے۔ لیکن وہ عورت جس سے آپ نے صحبت نہ کی ہو، اس عورت کی بیٹی سے نکاح جائز ہے، لیکن جس سے آپ نے صحبت کی ہے اس سے بیٹی سے نکاح ناجائز و حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ اللہ رب العالمین ذکر فرماتا ہے کہ عورتوں کو شہیدی کا مرتبہ کیسے ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین شان نزول ہے، ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہم بھی اگر مرد ہوتے تو جہاد کرتے اور مردوں کی طرح جان فدا کرنے کا ثواب عظیم پاتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں تسکین دی گئی کہ مرد جہاد سے ثواب حاصل کر سکتی ہیں تو عورتیں شوہروں کی اطاعت اور پاک دامنی سے ثواب حاصل کر سکتی ہیں۔ سبحان اللہ تعالی۔ یعنی ایک نیک عورت جو اپنے شوہر کی فرما بردار خدمت گزار ہو، اس کی اطاعت بجا لاتی ہو، تو اسے اللہ رب العالمین شہیدی کا مرتبہ عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ تعالی۔ کتنا آسان ہے عورتوں کے لیے شہیدی کا مرتبہ پانا۔ سوچے کہ صرف شوہر کی فرما برداری سے، خدمت گزاری سے، اس کی اطاعت برداری سے اللہ رب العالمین اس کو شہیدی کا مرتبہ دیتا ہے، جو مرد کو ایک جنگ میں شہید ہونے کے بعد ملتا ہے۔ عورت کو صرف مرد کی حقائق، اس کے حقوق کو ادا کرنے پر، اس کی فرما برداری پر اللہ اتنا بڑا مرتبہ دے رہا ہے، تو عورت کے لیے کتنا بڑا شرف ہے۔ اس واقعات سے عورت کو عبرت لینی چاہیے
کہ اللہ رب العالمین صرف اتنے سے عمل سے عورت کے اللہ اتنا بڑا مرتبہ دے رہا ہے، تو عورت کو کس قدر اپنے شوہر کی فرما بردار اور خدمت گزار ہونی چاہیے۔ مجھے پتہ ہے کہ بہت سے مرد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ عورت کے لیے بہت ظلم کرتے ہیں، عورت پہ ان کی حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں، انہیں تکلیف اور ایذا میں رکھتے ہیں، تو اللہ انہیں ہدایت عطا کرے۔ لیکن میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں سے گزارش ہے کہ ہمارے شوہر بھلے ہی کتنے ہی تکلیف میں ہمیں کیوں نہ رکھتے ہوں، کتنے ہی ہمیں ایذا کیوں نہ پہنچاتے ہوں، لیکن وہ فرعون تو نہیں ہوں گے۔ فرعون نے جو اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ جس قدر ظلم و زیادتیاں کی ہیں، ویسے تو ظلم ہم پر نہیں کرتے ہیں نا، کم سے کم وہ فرعون جیسے ظالم تو نہیں ہیں۔ تو فرعون کے ظلم کو دیکھتے ہوئے، اسے سمجھتے ہوئے جو حضرت آسیہ پہ اس نے کیا تھا، اللہ اکبر، اس ظلم کو دیکھتے ہوئے اپنے شوہر کی تکلیفوں کو بھی آرام میں صبر کرے، اللہ سے صبر مانگے اور دعائیں خیر کرے کہ اللہ اپنے شوہر کو، جن کے شوہر گمراہ ہیں اور تکلیف ایذا میں رکھتے ہیں اپنی عورتوں کو، وہ اپنے رب سے دعا کرے کہ اللہ انہیں راہ راست پہ لے آئے۔ انشاءاللہ اللہ نے دعا میں وہ طاقت بخشی ہے، اور نیک اور فرما بردار عورت کے لیے تو اللہ نے بڑے بڑے مرتبے بخشے ہیں، تو اللہ ایسی نیک عورتوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ آپ دعاؤں کی طرف رغبت کریں، اللہ کی طرف رغبت کریں، رجوع کریں کہ اللہ رب العالمین، رغبت نہ کریں، رجوع کریں اللہ کی طرف کہ اللہ رب العالمین میرے شوہر کو نیک بنا دے، نیک و کاروں میں کر دے، اپنے میرے حقوق کو ادا کرنے والا بنا دے، تو اللہ ضرور ایک نہ ایک دن آپ کی دعاؤں کو سنے گا اور آپ کے شوہر نیک سیرت اور نیک صورت بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ آگے تفصیل کرتے ہیں قرآن مجید کی۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے آیتوں میں، سورہ نساء میں، شان نزول ہے حضرت سعد بن ربی نے عورت اور مرد کے حقوق کے بارے میں ذکر ہے اس سورت میں، اس آیت میں، کہ حضرت سعد بن ربیہ نے اپنی بی بی حبیبہ کو کسی خطا پر ایک تماچا مارا۔ ان کے والد انہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور ان کے شوہر کی شکایت کی۔ اس باب میں یہ آیت نازل ہوئی، یعنی مردوں کو عورتوں پر عقل و دانائی اور جہاد اور نبوت، خلافتی امامت اور اذان، خطبہ، جماعت، جمعہ، تکبیر، تشریق اور حدود و قصائص کی شہادت کے ورثے میں دونے حصے اور تعصیب اور نکاح طلاق کے مالک ہونے اور نسبوں کے ان کی طرف نسبت کیے جانے اور نماز روزے کے کامل طور پر قابل ہونے کے ساتھ کہ ان کے لیے کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ نماز و روزے کے قابل نہ ہو، اور داڑھیوں اور اماموں کے ساتھ فضیلت دی۔ سبحان اللہ تعالی، یعنی اللہ رب العالمین یہاں پہ ایک شوہر کی حقوق بیان کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک مرد کو، ایک شوہر کو کن کن چیزوں سے اور کن کن فرضوں سے نوازا ہے۔ ان کے لیے دانائی ہے، جہاد ہے، نبوت ہے، خلافت ہے، امامت ہے، اذان دینا، خطبہ جماعت ہے، جمعہ کی تکبیر ہے، ایک مرد کے لیے ایک شوہر کے تشریق ہے، حدود ہے، قصائص ہیں، شہادت اور ورثہ ہے، نکاح اور طلاق کا حقوق ہے ان کے اندر، نماز و روزوں کو رکھنے کی ان کے اندر پابندی ہے، کسی بھی صورت میں اسے ترک نہیں کر سکتے، داڑھیاں رکھنا ان کے حقوق میں، اماموں کی ساتھ فضیلت دی گئی ہے۔ اب مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے نفقے مردوں پر واجب ہیں، یعنی عورت کے تمام حقوق مردوں پر واجب ہیں، اپنی عفت اور شوہروں کے گھر، مال اور ان کے رضا کی، راز کی، انہیں شوہر کی نافرمانی، اس کی اطاعت نہ کرنے کی، یعنی شوہر کی نافرمانی کرنا، اس کی اطاعت نہ کرنا، یہ عورت پہ واجب نہیں، اور اس کے حقوق کا لحاظ نہ رکھنے کے نتائج سمجھاؤ، یعنی عورت کو، شوہر پہ واجب ہے کہ ان تمام حقوق و فرائض کو عورت کو سمجھا دے جو دنیا و آخرت میں پیش آتے ہیں، اور اللہ کے عذاب کا خوف دلائے، اور بتاؤ کہ ہمارا تم پر شرعاً حق ہے اور ہماری اطاعت تم پر فرض ہے، اگر اس پر بھی نہ مانے ضرب غیر شدید اور تم گناہ کرتے ہو پھر بھی وہ تمہاری دعا قبول فرماتا ہے، تو تمہاری زیر دست عورتیں اگر قصور کرنے کے بعد معافی چاہیں تو تمہیں بطریق اولیٰ معاف کرنا چاہیے،
اور اللہ کی قدرت و برتری کا لحاظ رکھ کر ظلم سے مجتنب رہنا چاہیے۔ یعنی عورت اگر کوئی خطا کرتی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ اسے وہ معاف فرما دے، نہ کہ اس پہ جبراً ظلم و زیادتی کرے۔ اور تم دیکھو کہ سمجھانا علیحدہ سونا، مارنا کچھ بھی کارآمد نہ ہو۔ یعنی شوہر کو چاہیے کہ اگر وہ عورت سے ناراض ہے تو اپنی ناراضگی کچھ اس طرح دکھائے کہ وہ اپنی بیوی سے اپنے بستر کو علیحدہ کر دے اور اسے ناراضگی دکھائے، تاکہ عورت کو یہ احساس ہو کہ میرے شوہر نے مجھ سے اپنی بستر کو الگ کر دیا، وہ الگ جگہ پہ سو رہا ہے، یعنی وہ مجھ سے ناراض ہے۔ اپنی ناراضگی کو جتانے کا اللہ نے اس طریقے سے عمل بتایا ہے۔ اس کے بعد اس سے جو ہو سکے سمجھائے اور رواداری کا سلوک کرے، نہ کہ اسے مارے توڑے اور اس سے جبراً کوئی طریقے کا سلوک کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ اس سورے میں ذکر ہے احسان وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا۔ یعنی اللہ رب العالمین ترجمہ اس میں فرماتا ہے مولا، بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں سے اور پاس کے ہمسائے یعنی پڑوسیوں سے اور دور کے ہمسائے یعنی جو آپ سے دور آپ کے ہمسائے ہیں ان سے، اور کروٹ کے ساتھی یعنی جن سے آپ کی بہت زیادہ محبت ہے، آپ کے نزدیکی ساتھی، اور راہ گیر جو راہ گیر ہیں، مسافر ہیں، سفر والے ہیں، راہ میں ہیں، اور اپنی باندی غلام سے۔ بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا، بڑائی مارنے والا۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں کی عمر دراز اور رزق وسیع ہوتا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یتیم کی سرپرستی کرنے والا ایسے قریب ہوں گے جیسے انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی۔ سبحان اللہ تعالی۔